بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، دو اہم خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں اور مستند خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ کپتان کسی طرح کی بھی کوئی رعایت نہیں دے رہا۔ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور ایک بڑا بیان جو ہے وہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے خودکش دھماکہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، کیا بیان ہے، کیسے وہ خودکش دھماکہ ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آج کے اس ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اور سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کیسے جاتی عمرہ میں بجلیاں گرا دی ہیں اور اپنوں کے خلاف ہی اعلان بغاوت جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے اور کرٹیسزم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں اور جاتی عمرہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ناظرین رانا ثناء اللہ کے اوپر آتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جن کے حوالے سے خان صاحب کہتے تھے کہ انہیں میں مونچھوں سے پکڑ کر تو جیل میں جو ہے وہ لے کر جاؤں گا، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ اب اپنی ہی جماعت کے لیے خودکش دھماکہ ثابت جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ ان کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے جو کہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیل کے چکروں میں تھی، وہ ڈیل جو ہے وہ مانگ رہی تھی، لیکن خان کی جانب سے کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اور خان بار بار یہ چیز کہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی جو مافیا ہے ان کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو رانا ثناء اللہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں یہ جو تمام تر گفتگو ہے وہ کی ہے اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ غلط ہیں۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی ڈیل انہوں نے نہیں کی اور نہ ہی کوئی رعایت مل رہی ہے۔ ناظرین یہ جملہ بڑا غور طلب ہے کہ کوئی رعایت نہیں مل رہی، یعنی کہ ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی لیکن انہیں کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بہت اہم انکشاف کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی کوئی رعایت نہیں مل رہی، یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہے لیکن نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کسی طرح سے ڈھیل مل رہی ہے، نہ ہی کوئی ڈیل مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی جو رعایت ہے وہ کپتان کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ تصدیق ہے جس حوالے سے ہم اپنے بہت سارے ویلاگز میں جو ہے وہ اس کا ذکر بھی کرتے رہے ہیں کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ خان جو ہے وہ مافیاز کو نہیں دے گا، اور آج مسلم لیگ نون کے یہ سینئر اور اہم رہنما ہیں جنہوں نے اس بات کی اب تصدیق بھی کر دی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ خاص طور پر مریم نواز کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، اور جو دوسرا ایک بیانیہ ہے، ایک تو مفاہمت والا بیانیہ ہے شہباز شریف کا اور دوسرا مذمت والا، اس بیانیے کے ساتھ یہ جو ہے وہ کھڑے تھے لیکن اب ان کے اپنے ہی پاؤں جو ہے وہ لڑکھڑا چکے ہیں اور یہ بڑا اہم بیان ان کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن جو کہ جاتی عمرہ میں جس کے اوپر کافی اس وقت سر پکڑ کر تمام رہنما بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان جو ہے دونوں میں اختلاف ہے کہ کون اس کی کمپین چلائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ نام بھی جو ہے وہ سامنے نہیں آئے اور دونوں رہنما مریم نواز اور شہباز شریف جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ کون اس مرتبہ کمپین چلائے گا، کیونکہ پہلے تو مریم نواز چلاتی تھیں اور اب جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف جیل میں تھے، اب تو وہ باہر آ چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ابھی اسی حالت میں ہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی اندرونی لڑائیاں ہی چل رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما، ایک سینئر رہنما جو کہ آزاد کشمیر میں ہیں، انہوں نے ساتھیوں سمیت ناظرین پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ نہ صرف تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے بلکہ ایک بڑا اہم بیان اور بڑے راز ان کی جانب سے کھولے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، ان کا حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے شعبہ تعلیم میں نالائق لوگوں کو مستقل بنیادوں پر ضمانت دی
اس لیے جو ہے وہ ہم ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کا جو منشور ہے اور جو ان کی پالیسیاں ہیں اس پر ہمیں مکمل اعتماد ہے۔ وہ جو سینئر رہنما ہے ان کا نام سردار طارق اقبال ہے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ شرکت اختیار کر لی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور یہ جو مسلم لیگ نون کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ذرائع کے حوالے سے ہمیں مزید یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ آئندہ ہفتے یعنی کہ آئندہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں مسلم لیگ نون کے مزید اہم وکٹیں جو ہے وہ گرنے جا رہی ہیں، اور وہ تمام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور یہ بڑی سینئر قیادت ہوگی سردار طارق اقبال کے بعد، جو کہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گی۔ سردار طاہر اقبال نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید بڑی شخصیات ہوں گی، وہ اہم شخصیات ہوں گی جو کہ پی ٹی آئی میں شرکت اختیار کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ میرٹ کی پامالی کو بے نقاب جو ہے وہ کیا ہے اس حکومت نے، اور میرٹ کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ان کی مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اس کو اجاڑ کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آئیں گے اور یہ تمام جو سلسلے ہیں اور یہ جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اہم خبر اگر میں آپ کو مزید بھی دیتا چلوں کہ ایک اور اہم رہنما سینئر رہنما پرویز رشید صاحب، ان کی جانب سے بھی ایک بہت بڑا اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس بیان میں وہ اپنے ہی لیگی رہنما پر برس پڑے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ ایک الزام جو ہے وہ اپنی ہی جماعت پر لگایا گیا ہے، اور بڑا سنگین الزامات جو ہے وہ یہ لگائے گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مشاہد حسین سید، جن کے پاس آج چونکہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ بتایا کہ کس طرح سے جو کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس گئی ہے، تو ایسی ہی ایک کمیٹی انسانی حقوق کی کمیٹی ہے جس کی سربراہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس گئی ہے۔ اس کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ پہلے مشاہد حسین سید کے پاس ہی، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ یا وہ انسانی حقوق کی رکھیں یا وہ دفاع کمیٹی کی سربراہی رکھیں، تو انہوں نے انسانی حقوق کی کمیٹی کی سربراہی کو چھوڑ کے تو دفاع کی جو کمیٹی تھی اس کی سربراہی اپنے پاس رکھی، جس کے اوپر پرویز رشید نے جو ہے وہ ان پر کافی تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو متاثرین ہیں ان کی آہوں کے مجرم بھی مشاہد حسین صاحب آپ ہوں گے۔ انہوں نے مزید اس حوالے سے کیا کہا، ان کا جو ایگزیکٹ ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہمارے ہاں روز کا معمول ہیں، اس کی سینٹ کمیٹی نشانہ بننے والوں کو تحفظ اور انصاف مہیا کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ افسوس ہے کہ مشاہد حسین سید نے اس کی سربراہی حکومت کو دے کر دفاع کی کمیٹی حاصل کی، اب متاثرین کی آہوں کے مجرم ہم بھی ہوں گے۔ تو یہ کافی انہوں نے ایک الزام بھی ایک قسم کا ان کے اوپر لگایا کہ اب آپ جو ہے وہ مجرم ہوں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید میں خیر اس حوالے سے ڈیٹیلز بتا چکا ہوں کہ آج کس طرح سے کتنی اہم کمیٹیز تھیں اپنے گزشتہ ویلاگ میں۔ اس ویلاگز کا میں جو اپنے کارڈز ہوتے ہیں اس میں وہ شیئر بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ کتنی اہم کمیٹیز کی جو کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی حکومت کا کان اور آنکھیں ہوتی ہیں ان کی سربراہی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل چکی ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی جو پرویز رشید نے یہ تنقید کی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت اندرونی مسائل کا ہی شکار ہے، اور جو دو گروپ ہیں شہباز شریف اور مریم نواز، وہ جو ہے وہ اس وقت آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، اور انہیں اس آپس کی لڑائی سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ناظرین آج کا ویلاگ میں یہی 3 اہم خبریں تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔